نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 75 سے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ ان لوگوں سے مراد وہ یہود اور عیسائی ہیں جن کی نافرمانیاں، سرکشیاں اور غلط رویاں دکھائی جا رہی ہیں۔ تحریف کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اصل معنی اور مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق کچھ دوسرے معنی پہنا دینا جو قائل کے منشا کے خلاف ہوں۔ نیز الفاظ میں تغیر و تبدل کرنے کو بھی تحریف کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے یہ دونوں طرح کی تحریفیں کلام الہی میں کی ہیں۔ آیت نمبر 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ آیت نمبر 77۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک حالت پر تبصرہ کرنے اور اس حالت پر اپنی رائے بیان کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حاملان کتاب اہل کتاب ہیں، ان میں سے جن کے پاس ان کی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کا علم نہیں، تو وہ لوگ اللہ کی نظر میں امی ہیں، جاہل، ان پڑھ ہیں۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ان پڑھ، جاہل، وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب جن کی کتابوں کا اس سے علم نہیں اور جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، وہ کتابیں جو محفوظ نہیں اور جو تحریفات کا شکار ہوئیں، ان کے حامل کے پاس اگر ان کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہیں۔ اگر یہ رائے ان کے بارے میں ہے تو کیا حاملان قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جو زیر، زبر، شد، مد، غنہ کی تبدیلی کے بغیر آج تک موجود ہے، جو یوم اکملت دینکم ہے، جو الکتاب قرآن مجید قرآن کریم ہے، اس کے حامل لوگوں کے پاس اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں کیسے ہوں گے؟ پیاری بہنوں، یہاں قرآن کے علم کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اللہ کی نظر میں جب امت محمدی کے پاس قرآن کا علم نہیں تو وہ والدین، اولادیں اللہ کے ہاں جاہل ہیں۔ اسلام میں تعلیم کا تصور کیا ہے؟
اسلام میں دنیاوی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے۔ قرآن اور اسلام ہمیں کہیں بھی دنیاوی تعلیم کے فن اور ہنر سے نہیں روکتے۔ امت کی ترقی کے لیے، رزق حلال اور معاش کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر امت کے افراد دنیاوی علم، فن، ہنر حاصل نہیں کریں گے تو دنیا کی ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور دین کی دعوت دینے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیاوی علم، فن، ہنر کے ساتھ ساتھ الکتاب، قرآن اور حدیث کا علم بھی لینا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس دنیا کا ڈھیر سارا علم بھی ہو، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، لیکن اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں تو اللہ کی نظر میں کمی ہے اور وہ دنیا کے علم کو بھی رب پسند طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ آج جتنا وقت، جتنا مال، جتنی صلاحیتیں اور جتنی محنت اور مشقت دنیا کے علم کے حصول کے لیے لگائی جا رہی ہے، کیا اس کا عشر نشیر بھی قرآن و حدیث کے علم کے لیے لگاتے ہیں؟ آج دنیا کی تعلیم کے لیے 22 سال لگا دیتے ہیں، اور ان 22 سال لگانے والوں کو اگر کہا جائے کہ 1 سال قرآن و حدیث کے لیے لگاؤ، سال نہیں لگا سکتے تو سال میں 1 مہینہ، مہینہ نہیں لگا سکتے تو 1 ہفتہ، اور اگر ہفتہ نہیں ہے تو 1 دن ہی لگا لو، 1 گھنٹہ لگا لو۔ لیکن قرآن کی کلاس کی دعوت دی جائے تو کیا جواب آتا ہے؟ کلاس ہے صبح، شام کو ٹیوشن ہے۔ ویکنڈ پہ دی جائے تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ریسٹ کرنی ہے۔ گرمی کی چھٹیوں میں دی جائے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کوکنگ اور بیکنگ کی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے۔ اور قرآن کلاس بہت دور ہے، پہنچنا مشکل ہے، لیکن اگر برتھ ڈے پارٹی کسی دوسرے شہر میں بھی ہو تو وہ قریب ہوتی ہے۔ یہ ہماری آج کی تربیت ہے۔ پیاری بہنوں، اپنی بچیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرنے سے پہلے کچھ صورتیں ضرور پڑھوائیں۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اور سورہ حجرات، کم از کم ان 5 سورتوں کے زیورات سے آراستہ کر کے رخصت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 79 پہ آ جائیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ آیت نمبر 80۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی اس غلط فہمی کا ذکر ہے جس میں ان کے عامی اور عالم سب مبتلا تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کچھ کریں، بہرحال چونکہ ہم یہودی ہیں لہٰذا جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور بالفرض اگر ہم کو سزا دی بھی گئی تو بس چند روز کے لیے وہاں بھیجے جائیں گے اور پھر سیدھے جنت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے۔ تو آگے دیکھیے آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ آیت نمبر 82 والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی آیت نمبر 83 پہ آ جائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اب اس آیت میں وہ 10 احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی 40 روز کی ملاقات پر دیے گئے تھے۔ ان کو 10 نکات موسیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ احکامات پتھر کی سلوں پر کندہ کر کے دیے تھے تاکہ محفوظ ہو جائیں اور بدلے نہ جائیں، لیکن انہوں نے اس کو بھی نہ مانا تھا کیونکہ وہ قوم ضدی تھی، ڈھیٹ تھی، اور یہ وہی احکامات ہیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی تعلیمات بھی ہیں۔ پہلا حکم لا تعبدون الا اللہ، عقیدہ توحید، شرک کی نفی ہے اور ہر نبی کی دعوت کا یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس کے آگے دیکھیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کو دیا۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، متفرق مقامات پر سورہ البقرہ، سورہ نساء، سورہ بنی اسرائیل، سورہ لقمان اور اس کے علاوہ کثیر موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد پہلا حق والدین کو دیا۔ کیوں؟ والدین کو کیوں؟ خالق اللہ، تخلیق کا ذریعہ والدین، رب اللہ، ربوبیت کا ذریعہ والدین، رازق اللہ، رزق کی ترسیل کا ذریعہ والدین۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا کہا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں بھی والدین کا تذکرہ کیا کہیں بھی احسان سے کم کا حکم نہیں دیا۔ بالوالدین احسانہ ہی ہے، والدین کے ساتھ احسان سے کم نہیں۔ احسان کیا ہے؟ احسان اپنے فرض سے زیادہ کرنا ہے، لیکن یہاں تو اولادیں اپنے فرائض بھی پورے نہیں کر پا رہی۔ والدین کو ان کے حق سے زیادہ دینا، یہاں تو بنیادی حق ادا نہیں ہو رہے۔ دنیا کے لیے نہیں، ان کو محض ان کے سکون اور راحت کے لیے ان کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان کیوں؟ کیونکہ اس روئے زمین پر یہ 2 ہستیاں ہیں جو یقیناً محسن ہوتی ہیں۔ محسن ہی تو ہے ماں جو ساری ساری رات بچے کو لے کر سہلاتی رہتی ہے۔ وہ باپ محسن ہی تو ہوتا ہے جو سارا دن محنت کر کے اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے اولاد کی آرزوؤں اور تمناؤں پر لگا دیتا ہے اور اپنی حاجتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ احسان ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ تیرے رب نے قطعی فیصلہ فرما دیا کہ تم اپنے رب کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا وہ دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے ادب و احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور عاجزی سے ان کے سامنے جھک کر رہو۔
اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ پروردگار ان پر اس بے بسی کی زندگی میں رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ پالا تھا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا۔ نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے کہ اس کی ماں نے اسے کمزوریوں میں اٹھایا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور تم کو میری طرف لوٹنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ماں کو 3 حق زیادہ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اپنے پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جنا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف، یہ مدت 2.5 سال ہے۔ یہ بیان سورہ الاحقاف میں ہے۔ ماں یہ 3 کام ایسے کرتی ہے جو والد کبھی نہیں کر سکتا، اور ان 3 کاموں کی وجہ سے ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے۔ نمبر 1، حمل کی تکلیف، نمبر 2، درد ذہ کی تکلیف، اور نمبر 3، 2 سال رضاعت کروانا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں بد مزاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 9 مہینے تک مسلسل جب وہ تجھے پیٹ میں لیے پھری، اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔ وہ شخص بولا، حضرت میں سچ کہتا ہوں وہ بد مزاج ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ رات بھر تیری خاطر جاگتی تھی اور اپنا دودھ تجھے پلاتی تھی، اس وقت تو یہ بد مزاج نہ تھی۔ اس آدمی نے کہا، میں اپنی ماں کو ان سب باتوں کا بدلہ دے چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا بدلہ دے چکا ہے بھلا؟ اس نے کہا، میں نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس کو حج کرایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کن جواب دیتے ہوئے فرمایا، کیا تو اسے اس درد ذہ کی تکلیف کا بدلہ بھی دے چکا ہے جو تیری پیدائش کے وقت اس نے اٹھائی ہے؟ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا واقعی تم اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، اللہ سے بدلہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس لیے مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون آدمی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ والدین کے بعد اگلا حق قرابت دار رحم کے رشتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا جو رحم کو کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا اور جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ یتیموں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور پھر قولوا للناس حسنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ حسن سلوک، حسن اخلاق سے بات کرو۔ تمہارے اخلاق میں، تمہارے رویوں میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے انداز میں حسن ہونا چاہیے۔ حسن اخلاق، حسن معاملات کا درس اور کس سے؟ صرف امیروں سے نہیں، غریبوں سے بھی، حاکم سے نہیں، محکوم سے بھی، آقا سے نہیں، غلام سے بھی، بڑے سے نہیں، چھوٹے سے بھی۔ قولوا للناس، اپنا پرایا، مسلمان غیر مسلم، دوست دشمن، سب سے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے معاملہ کرو۔ اور پھر اس کے بعد اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ کے بندوں کے حق پہلے ہیں اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم بعد میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک حقوق العباد کی اہمیت پتہ چل رہی ہے۔ اللہ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا، الا یہ کہ جس پر زیادتی کی ہو وہ معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو اپنانے، والدین کے حقوق کو اپنانے، یتیموں غریبوں مسکینوں رحم کے رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور زندگی میں حقوق العباد کی اس حساسیت کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین۔